أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہماری بات چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. اس وقت میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ ادھورا سینٹنس ہے، ادھورا جملہ ہے. انسان جب پڑھتا ہے تب اس کو پورا کرتا ہے. تو آپ جس جگہ پر پڑھو گے، جس وقت پہ پڑھو گے، جس مقصد کے لیے پڑھو گے، سب جگہ یہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ، یہ سینٹنس ایسا رکھا ہے آپ کی پوری زندگی کے ہر مقاصد کے لیے، آپ کی ہر تمناؤں کے لیے، آپ کی ہر ضرورتوں کے لیے، آپ کے جو ہے ہر کام کے لیے یہ سیٹ ہو جاتا ہے. نام پر تو میں نے تفصیل بتلا دی تھی کہ نام کا کتنا مقام ہوتا ہے. لفظ اللہ جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ الہ سے بنا ہے. الہ یعنی معبود، پوجنے کے قابل جو چیز ہوتی ہے، عبادت کے لائق جو چیز ہوتی ہے، اس پر یہ جو الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، یہ عربی زبان کا گرامر کا مسئلہ ہے. اس دونوں کو ملائیں گے تو اللہ ہو جائے گا. یعنی حقیقی معبود صرف وہی ہے، اس کے نام میں شامل ہے اللہ. الہ عربی میں کہا جاتا ہے کوئی آدمی کسی چیز کے اندر حیران ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈھونڈنے میں، چیز کا تعارف ہوتا ہے لیکن وہ چیز ملتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہر مخلوق اس کی محبت میں، اس کی تلاش میں حیران ہے، گھوم رہی ہے. نظام عالم اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، بالکل دیکھنے والے کے لیے کھلی ہے اور پوشیدہ بھی ہے. اس کی صفات ایک دم واضح ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی قدرت آپ کو نظر آئے گی، اور باطن بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، الظاہر الباطن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لفظ اللہ جو ہے وہ ایک ایسی ذات کے لیے مقرر کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہو کوئی چیز، لینگویج کیسے بنتی ہے؟ لینگویج جو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں معنی ہوتا ہے. مثلا یہ کرسی ہے تو کرسی میں نے منہ سے بولا، لیکن وہ کرسی کیا ہے آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کی شکلیں کیا کیا ہوگی؟ یہ کرسی ہے.
اگر کسی نے کرسی کا لفظ سنا ہے لیکن کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا ہے، اس کو کرسی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس نے یہ دیکھا ہوا ہے لیکن اسے کیا کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، تو وہ اپنی تعبیر نہیں کر سکے گا۔ لغات جو ہے، لینگویج جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں انبلٹ کی ہوئی ہے۔ لینگویج جو ہوتی ہے یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام وہ سکھا دیے، کون سی چیز کو کیا کہا جاتا ہے، یہ انبلٹ ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے لینگویج سیکھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، لینگویج سیکھنے کے لیے حافظے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوتا ہو تو ہی آپ لینگویج سیکھ سکیں گے۔ یہ تو دیکھو تعلیم گاہوں کی کچھ عیوبات ہے، کچھ کمیاں ہیں، اسکول ہو یا مدرسہ ہو۔ لینگویج جو ہوتی ہے نا، لینگویج وہ انسان فطری طور پر سیکھ لیتا ہے۔ اپنی مادری زبان سیکھنے میں اس بچے کو کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا ہے اس ماحول میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سیکھ لیتا ہے نا فطری طور پر، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے اردو ہو، گجراتی ہو، کوئی بھی زبان ہو وہ سیکھ لیتا ہے۔ لینگویج سیکھنے کے لیے اگر عقل کی ضرورت ہوتی نا تو پاگل آدمی کبھی بھی جو ہے لینگویج نہیں بول سکتا، لیکن ہر زبان کا پاگل جو ہے نا وہ اپنی زبان بولتا ہے، معلوم وہ عقل کی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ لینگویج جو ہے پریکٹیکلی ہوتی ہے، وضع معلوم کرتے جاوے بچہ تو وہ لینگویج خود بخود سیکھتا ہو جاتا ہے، اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اور جو زبان انسان فطرتاً سیکھتا ہے اس میں بمپ نہیں آتے، بمپر ہوتا ہے بریک مارنی پڑتی، سمجھے؟ ہماری تعلیم گاہیں جو ہے، مدرسہ ہو، اسکول ہو، ہمارے یہاں جو ایک الگ چیز ہے، بول دیتا ہوں کیونکہ اسکول والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لینگویج میں بمپ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جب دوسری لینگویج سکھائی جاتی ہے تو اس میں بمپ لایا جاتا ہے، بچے کو وہاں بریک مروائی جاتی ہے، یعنی ہم ترجمہ کرتے، لینگویج نہیں بولتے۔ انسان سوچے گا گجراتی میں اور اس گجراتی کا سوچا ہوا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اس کو تھوڑی زبان تھا، وہ سوچتا بھی ہے عربی میں، وہ سوچتا بھی ہے انگلش میں، وہ لینگویج حقیقی ہوئی، اس کی سوچ وہ بن جاتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ جو گجراتی بولتا ہے وہ اپنے بولنے سے پہلے کچھ سوچتا ہے کیا؟ نہیں سوچتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا۔ اور بچے کو، کسی بھی طالب علم کو، کسی بھی بچے کو اس کی کم عمری میں جو بھی لینگویج سکھا دو گے آپ، جتنی بھی سکھا دو گے، 1 2 4 5 جتنی بھی سکھا دو گے، وہ اس کی لغت الام ہو جائے گی، اس کی مادری زبان ہو جائے گی، اس میں اس کو بمپ نہیں آئے گا، وہ اس کی لغت ام ہو جائے گی، مادری زبان ہو جائے گی، اس کی ماتر بھاشا اس کی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ لینگویج کو انسان کی فطرت میں ان بلٹ رکھا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی لینگویج سلیکٹ کر لو، جس طرح موبائل میں ہوتا ہے نا، آپ سلیکٹ کرو گے تو وہ موبائل اس طرح، تو اس طرح جو ہے بچپن سے سلیکٹ کر لو تو وہ زبان الفاظ کے مقابلے میں جو ہے
معانی ہوتی ہے، اشیاء ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہے کہ جس کا معنی وہاں آپ نے ٹوپی، تو ٹوپی کا ایک معنی ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک امیج ہوتی ہے آپ کے دماغ میں. جتنی امیج آپ بناتے جاؤ گے، آپ نے جو ہے ٹوپی کسے کہا جائے گا؟ ہر ایسا لباس جو سر پر پہنا جاتا ہے وہ ہے ٹوپی، وہ ہے ہیٹ، وہ ہے کیپ، وہ ہے قلنسوا. وہ سر پہ جو پہنا جاتا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ کیپ کہا جائے گا. اب کیپ میں آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ایک معنی کا امیج کہ سر پہ جو پہنا جائے گا وہ کیپ. اب وہ کیپ کتنی شکل کی؟ تو آپ یہاں گن لو، دیکھو کتنی شکل کی، یہاں بیٹھے بیٹھے 20 نکل آئے گی. لیکن جو بھی شکل دیکھتا جائے گا انسان، وہ اسٹور وہاں ہوتی جائے گی. اب جب کوئی بھی کیپ بولے گا تو زندگی میں تم نے جتنی ٹوپیاں دیکھی ہوگی نا، وہ سب تمہارا دماغ تمہارے سامنے فوٹو رکھ دے گا. یہ کون سی چاہیے تم کو؟ اور جب آپ ٹوپی دیکھو گے، چیز دیکھو گے، تو آپ کو جتنی لینگویج آتی ہے اس کے تمام الفاظ دماغ لا کے رکھ دے گا. اگر آپ کو گجراتی آتی ہے، اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، تو جب بھی آپ ٹوپی دیکھو گے تو ٹوپی کے سامنے تمہارا دماغ کتنے الفاظ نکالے گا؟ 4 نکال کے رکھ دے گا. بھائی آپ کو کون سا بولنا ہے؟ کیپ بولنا ہے، قلنسوا بولنا ہے، ٹوپی بولنا ہے، کیا بولنا ہے آپ بول دو، وہ نکال کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. تو لفظ اللہ جو ہے کس لیے ہے، کس ذات کے لیے ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے لفظ کرسی ہے تو کرسی کی ایک شکل ہے، لیکن لفظ اللہ کس لیے؟ لفظ اللہ ایسی ذات کے لیے ہے جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا وجود اپنا خود کا ہے، کسی سے لیا ہوا وجود نہیں ہے، اس کا وجود اپنا ہے، وہ خود موجود ذات ہے. باقی جتنی کائنات ہے اس کا وجود اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ کی ذات جو ہے خود موجود ہے، وہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. جب تمام چیزیں ایسی ہے جس کا وجود اپنا نہیں ہے، کیا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا وجود اپنا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ورنہ جتنی عمر کا تھا تو پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا تیرا وجود؟ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا. تو اس شکل کا دنیا میں آنے والا تھا، تیری پیدائش سے پہلا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا تیرا. انسان کے پاس وجود نہیں ہے اپنا، کسی بھی چیز کا وجود اپنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے. اللہ کا اپنا وجود ذاتی ہے، یہ ہے ذات واجب الوجود. ایسی ذات جس کا اپنا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود کے ذریعے سے سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، سب چیزوں کا خالق ہے، سب کو وہ اپنی صفات میں سے عطا کرتا ہے. وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. انسان پیدا نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. پیدا کرنا کسے کہا جائے؟ کوئی چیز نہ ہو اس کو وجود دو. اگر کسی بھی وجود کا تم سہارا لیتے ہو، اس کو پیدا کرنا کبھی نہیں کہا جا سکتا. جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو تم وجود دو تو وہ ہے خلق، پیدا کرنا. کبھی کبھی جو ہے انسانوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہم بھی خالق جیسے ہو گئے، خالق ہو گئے.
جب دنیا ترقی کرتی ہے تو کبھی جاہل آدمی سوچتا ہے یا وہ اپنے علم پر فخر و ناز کرتا ہے تو شیطان اسے بھٹکا دیتا ہے، اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے یہ ہم پیدا کر رہے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ ٹیوب کے اندر جو ہے اس کو مکس اپ کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی نشو و نما اس میں کی جاتی ہے، پھر مادر رحم میں اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. جاہل سمجھتا ہے اس نے کیا، نہیں. کلوننگ ہوتا ہے آج کے زمانے میں، جیسے وہ ڈالی بنائی سائنسدانوں کہ انسان کا ایک خلیہ لیا، ایک سیل، اس سیل کو پرورش کر کے جو ہے بنایا. سیل بھی تو لیا نا تم نے، سیل خود پیدا کر لو نا. انسان کی جتنی محنت ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کی بنیادوں پر ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے وجود کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کو توڑنا، پھوڑنا اور اس کو اپنے مقصد کے مطابق بنانا، اسے کہا جاتا ہے سائنس. بھائی انسان نے فلائٹ بنا تو بنایا ہے نا، پیدا تو نہیں کیا، ڈھونڈا ہے، اس کو ڈسکور کیا. لوہا جو ہے اس میں کہاں سے لایا انسان؟ زمین سے نکلا. اس چیز میں استعمال ہونے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکال کے ہمیں دی. وہ قدرت دیکھو اللہ کی، جب سے انسان کو پیدا کیا ہے تب سے انسان کی روزی اللہ اس زمین سے دیتا ہے، سب چیز اللہ اس زمین سے دیتا ہے. جتنی چیزیں آپ کو دکھ رہی کہاں سے نکلتی؟ سب چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب روزی زمین سے دیتا ہے. آپ کے کپڑے ہو، آپ کی ٹوپی ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا ہو، کچھ بھی ہو، سب زمین سے نکلتا ہے. اور اسی میں جو ہے اس کو مختلف ڈیزائنیں اور شکل دے کر انسان اس کو اپنے فائدے کے لیے کارآمد بناتا ہے. یہ دماغ بھی اللہ نے دیا، یہ جو سجائی نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اس طرح بناؤ، فلائٹ کو اس طرح بناؤ، اس کی نچلی ہوا کو نیچے سے دھکا دو، اوپر سے جب اترنا ہو تو اوپر کی ہوا کو اس طرح سیٹ کرو کہ اوپر سے ہوا کا دباؤ، پریشر نیچے کی طرف آ رہا تو فلائٹ نیچے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ فلائٹ کی پانکھ ہوتی ہے وہ اونچی نیچی ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اصول ہے اس کو اپلائی کرتا ہے، اس کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی کہا جاتا ہے نا. جن سائنٹسٹوں نے یہ بڑی بڑی ایجادیں تھیں اس کو تو دنیا مہان مانتی ہے، اور مہان بھی ہے. انہوں نے وہ کوششیں کی، دنیا کو فائدہ دیا. لیکن جس اللہ کے دماغ دیے ہوئے دماغ سے انہوں نے وہ بنایا، اللہ کے وہ قانون جو فطرت میں چل رہے ہیں ان فطرت کو ڈسکور کر کے وہ اللہ نے تو قانون پہلے سے چلا رکھا ہے، تو وہ کتنا مہان ہو، وہ کتنا سپر پاور ہے. جس کا وجود ذاتی ہے اسے اللہ کہا جائے. کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجود و عدم پہ یعنی ہونے نہ ہونے پہ کسی مخلوق کو قدرت ہی نہیں دی ہے کیا؟ نہیں سمجھے میری بات. کسی چیز کو وجود میں لانا اور اس کے وجود کو ختم کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو قدرت نہیں دی ہے. اس کے اپنی مرضی سے وہ کسی چیز کو وجود میں لائے گا، اپنی مرضی سے کسی چیز کا وجود ختم کرے گا.
ایک لوہا زمین سے نکلتا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کے اس لوہے کو ختم کر سکتے؟ پگھلا دو گے نا آپ زیادہ سے زیادہ، لیکن پگھل کے بھی تو رہے گا۔ اچھا پگھلا کہ آپ اتنا پگھلاؤ اتنا پگھلاؤ کہ وہ وڑاڑ بن کے اڑے، وڑاڑ تو بنے گی نا، اس کا وجود آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہم مخلوق جو ہے اتنے جو ہے عاجز ہے کہ وجود لانے کی بات تو دور، کسی کا وجود بھی ہم ختم نہیں کر سکتے، کسی کا وجود ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے، اس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اور جتنی بھی دنیا میں قابل تعریف چیز تمام مخلوقات کائنات میں اور انسان کے منہ سے نکلتی ہے، اس کا مستحق کے حقیقی مستحق کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ لفظ اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات، کہ تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، تمام صفات کمال کا وہ ایک عیب آپ نہیں دکھا سکتے۔ ہم میں تو عیب بھی جو ہے کمال ہوتا، ہم میں جو ہے عیب بھی اللہ نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز جو اس کی ذات کے لیے عیب ہے، وہ اللہ نے ہمارے لیے کبھی کبھی کمال کر دیا۔ ہمارا کھانا پینا ہے تو کوئی آدمی کھا ہی نہ سکتا ہو تو عیب ہے، لیکن کھاتا ہو تو، لیکن کھانا جو ہے ربوبیت کے لیے اللہ کے لیے عیب ہے، کیونکہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے رد کے لیے، عیسائی لوگ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، پوجنے کے قابل سمجھتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ ان کا ایک الگ نظریہ ہے، ثالث و ثلاثہ، تین کا ایک اور ایک کا تین، جو گتھی جو ہے دنیا نے کبھی حل ہی نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں ان کے پورے دلائل کو جو ہے نا پوتلا مار کے پھینک دی۔ پوری عیسائیت جب سے وجود میں آئی ہے شرک کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کی دلیلیں دے دے کر کتابیں بڑھ چکی۔ اللہ نے اتنے لفظ میں جو ہے سب کو کیا کہہ دیا، کانا یأکلان الطعام۔ ارے تم معبود ہونے کی، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے کتنا لفظ ہے، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ ایسے جو کھانا کھانے والا ہو وہ کہاں سے معبود بن سکتا ہے؟ وہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ جو کھائے بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہے، جو پانی کا محتاج ہے، وہ کہاں سے رب بننے والا ہے؟ کانا یأکلان الطعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس میں اتنی بھی محتاجی نہیں، اتنی بھی جو ہے عیب نہیں، سب کمال ہی کمال ہے۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اسی کو کہا جاتا ہے اللہ۔ اور جتنے باقی اللہ کے نام ہیں وہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی صفات ہے۔ کیا ہے؟ صفات ہے۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے کہ علی نام ہے، تو علی کیا ہے؟ علی لائر ہے،
علی ڈاکٹر ہے، علی انجینئر ہے، علی یہ ہے، اس کے صفات اس کے نام کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اللہ ہے، تمام صفات جو ہے اس کے ساتھ جوائنٹ ہوں گے. ہم کہتے ہیں اللہ حافظ، یعنی اللہ حافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رزاق، اللہ روزی دینے والا ہے. اللہ حفیظ، اللہ قادر، اللہ مقتدر، اللہ قدوس، اللہ سلام، یہ سب اللہ کے صفات ہیں. لیکن اللہ کا نام کیا؟ اللہ. سمجھ میں آیا؟ میں نے سمجھا. اس سے زیادہ جو ہے شاید میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا کہ یہ وجود جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس وجود کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اب وجود کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے ایک انسانی دماغ میں، انسانی امیج میں، انسانی تصور کے اندر کچھ بھی کر لو، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا وجود کیسا ہے؟ چونکہ ہم ناقص ہیں، ہمارے پاس جو کچھ علم ہے نا وہ اللہ کی صفت علم سے ہم کو ملا ہے. ہمارا علم بھی ادھورا ہے، ہماری قدرت بھی ادھوری ہے، ہماری سب کچھ چیزیں ادھوری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کامل ذات کے وجود کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم کو سمجھ میں آتا ہے فطرتاً کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کا وجود حقیقی ہو. یعنی ہماری جو روح ہے نا وہ اس کو تسلیم کرتی، اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی ذات ایسی ہی ہو، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وجود حقیقی کے وجود کو سمجھنا ناممکن ہے، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ نہ سمجھ میں آنا لاجیکلی ہے، آپ سمجھ رہے ہو، وہ عقلی ہے. یعنی ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ہے وہی چیز، وہ سمجھ کیوں نہیں پائیں گے؟ اس لیے کہ ہم ناقص ہیں. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے. تمام کمال کے صفات اللہ کے اندر موجود ہیں. صفات کمال جتنے بھی ہے سب صفات کمال جو ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کا وہ صفات سے متصف ہے. لیکن جتنے صفات کمال ہے نا اس میں سب سے بڑی کمال کی صفت جو ہے نا رحمت. اس میں کیا ہے؟ کمال کی صفت کیا ہے؟ رحمت ہے سب سے بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرماتے حدیث قدسی میں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ جس طریقے سے کوئی صفت جو ہے نا وہ وجود اور حقیقی چیز کے درجے میں ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے وہ ذات کے درجے میں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام جو ہے نا وہ تمام کام کے اندر سب سے بڑی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ کیا ہوگی؟ رحمت. جتنی چیزیں وجود میں آتی ہے، جتنی چیزیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی صفت جو اللہ کی کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت رحمت. رحمان میں بھی صفت رحمت ہے اور رحیم میں بھی صفت رحمت. صفت رحمت کیسی ہے؟ آپ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ محبت ہے نا، آپ کو اس پر رحم آتا ہے نا. کسی کا چھوٹا بچہ ہو 2-3 مہینے کا، کوئی آدمی یوں کر کے چھوڑ دے گا؟
چھوڑ دے گا نہیں. اور اگر کسی نے چھوڑ دیا یا اس کو یوں دھکا دے دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کہے کتنا بدبخت یہ شخص ہے، اس کے اندر اتنا بھی رحم ہے. یہ جو رحمت انسان اپنے دل میں پاتا ہے، یہ تو وہ آدمی جس نے جنا نہیں ہے. لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ماں ایسا کر لے گی؟ جس ماں نے جنا ہے وہ اس بچے کو پھینک دے گی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں سوچ. ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس میں کچھ قیدی پکڑے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، وہ بالکل حیران پریشان گھوم رہی ہے. دیکھ رہے ہیں مستعصم بھی صحابہ میں، اس کا بچہ جو ہے اس سے الگ ہو گیا، تو وہ حیران اور پاگلوں کی طرح جو ہے وہ گھوم رہی تھی. اور وہ بچہ اچانک دکھ گیا، اس نے اس بچے کو لپٹ لیا اپنے سے اور اسے پیار کرنے لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا، یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی، ابھی اس کو ملا اور وہ لپٹ گئی. اگر یہاں آگ سلگائی جاوے اور اس ماں کو یہ کہا جاوے اپنے اس بیٹے کو اس میں ڈال دے تو وہ ڈال دے گی؟ ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس کو 100% پہ تقسیم کیا اور 1% اس پوری کائنات میں رکھا، 99% اپنے پاس رکھا. رحمت کا 99% اپنے پاس رکھا اور 1% پوری کائنات میں. اور اسی 1% 1% کا اثر یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی، جانور اپنی اولاد سے محبت کرتی. یہ تو ایک عقل مند کی بات کرتے ہیں. ایک پرندہ ہوتا ہے قطب شمالی پر، قطب جنوبی پر. قطب تو سمجھتے ہو، دنیا کے اوپرے اور نچلے چھیڑے پہ جہاں ٹھنڈی جو ہے -50 60 100 تک پہنچتی ہے، 70 تک ٹھنڈی، وہاں پرندہ ہوتا ہے، بطریق پرندہ ہوتا ہے. اس کی جو مادہ ہوتی ہے جب وہ انڈا دیتی ہے، اس کا جو نر ہوتا ہے نا، اس انڈے کو اپنے بغل میں تھام کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اسے ٹھنڈک نہ لگ جائے. کب تک بیٹھتا ہے؟ 4 مہینے تک. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ نہیں. 4 مہینے کے بعد جو ہے اس سے بچہ وجود میں آتا ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے. 4 مہینے کی اس تھکاوٹ سے تو دیکھو اسے اپنے اس پر کتنی موت. 4 مہینے تک وہ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، جو اس نے کھا لیا اسی پر وہ بسر کرتا ہے. وہاں سے ایک قدم بھی، ایک جنبش بھی نہیں لیتا ہے. یہ اس 1% جو رحمت ہے اس کا اثر ہے. مرغی کا بچہ ہوتا ہے، جب چھوٹے ہوتے آپ پکڑ کے دیکھو، وہ مرغی بھی آپ پر جو ہے حملہ آور ہو جائے گی. تو 1% کا یہ اثر ہے کہ کائنات جو ہے ایک دوسرے سے اور آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے. تو وہ رحمت کے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہی رحمت. اب رحمت جو ہوتی ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی. ایک رحمت جو ہوتی ہے عام رحمت ہوتی ہے اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے. ایک رحمت عام ہوتی ہے، ایک رحمت جس کی اولاد ہے. ہر باپ اور ہر ماں اپنی اولاد سے ایک قسم کی محبت رکھتی ہے اولاد ہونے کی حیثیت سے، جو سب میں برابر ہوتی ہے.
ہوتی ہے. لیکن کوئی بچہ ایسا ہے جو زیادہ محنت کر رہا ہے کمانے میں، زیادہ محنت کر رہا ہے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے میں، زیادہ خدمت کر رہا ہے، تو اس اولاد کی طرف ایک اور جھکاؤ نیا آ جاتا ہے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے رحمت خاصہ. کیوں؟ وہ کہا مان رہی ہے، وہ کہا مان. اسکول ہوتی ہے نا، اسکول میں سب بچے، سب اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا پڑے گا. لیکن جو بچہ بہت محنت کرتا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رینک میں آتا ہے، تو اسکول والے بھی ایک الگ سے توجہ دیتے ہیں. ماسٹر، ٹیچر، استاد جو ہے اس کی طرف ایک توجہ کرتے ہیں. یہ خصوصی توجہ ہوتی ہے. توجہ تو سب کی طرف سے، سب کی طرف. اسکول کے سب بچوں کو تعلیم ملے گی، کھانا وہاں مہیا ہے، سب کو کھانا ملے گا، کلاس میں بیٹھنے کو سب کو ملے گا، سب کو ساتھ میں تعلیم دی جائے گی، کسی کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا. یہ رحمت عامہ ہے. لیکن جو لاسٹ میں کچھ محنت نہیں کرتا ہے، وہ چاہے کہ امتحان کے بعد جب انعام جلسہ ہو، اس میں فرسٹ کیٹیگری فرسٹ نمبر والے کو جو انعام ملتا ہے، وہ کہے میرے کو بھی 200 ملے گا. اچھا، وہ نہیں دو گے تو ظلم ہو جائے گا کیا؟ وہ ظلم ہوگا کیا اگر یہ نہیں کیا تم نے؟ یعنی اس پہلے نمبر والے کو انعام نہیں دیا تو کل کے اس کو یہ کہیں گے کہ یار کیا کریں گے، وہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے. رحمت خاصہ کی وجہ سے بہت سے امور وجود میں آتے ہیں، رینک بنتے ہیں. جو بچہ محنت نہیں کرتا ہے بلکہ اور جو ہے اسکول کے اور مدرسے کے قانون کو توڑتا ہے، تو اس کو کچھ پنشمنٹ تو دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ اگر نہ دیا جائے تو نقصان ہوگا، تو نقصان ہوگا. ورنہ اس میں اور اس میں بھی فرق کیا رہا؟ تو اچھائی اور برائی کے نتیجے میں وہ جو رحمت خاصہ وجود میں آئی اچھائی کے نتیجے میں، اسی کا تقاضا یہ ہے، اس رحمت خاصہ کا تقاضا یہ ہے کہ برے کو سزا دو، نہیں تو پھر رحمت خاصہ ہوگی ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ رحمت خاصہ جب تک برے کو سزا نہیں ملے گی وہاں تک رحمت خاصہ کا وجود ہونے والا نہیں. اور جب تک اچھے کو انعام نہیں ملے گا، اور یہ ہے ایک خاص رحمت کا تقاضا. تو اللہ کی رحمت اس دنیا میں عام ہے. کسی کافر کا، کسی نافرمان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے والے کا، کسی کا اللہ استثناء نہیں کرتا ہے کہ کسی کا پانی بند کر دے، کسی کی ہوا بند کر دے، کسی کا کھانا بند کر دے. نہیں، اللہ کی رحمت عامہ سب کو پہنچے گی. لیکن امتحان میں تو وہی کامیاب ہوگا نا جو قانون پہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پہ چلے گا. اور چل کے اگر اس نے کام کر لیا اور دوسروں نے کام نہیں کیا، اب اگر نہیں کیا اور کیا دونوں کو آپ یکساں ہی کر دو تو پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا اتنی سب کائنات کو پیدا کرنے کا. بے مقصد ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت خاصہ جو جنت میں انسان کو، مومن کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازے گا، اور اس کا کمال تبھی ہوگا جب کہ کافروں کو سزا ہوگی، نہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. تو کافروں کی سزا بھی رحمت ہی کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا ہے؟
رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ مومنوں کو انعام دینا تو جنتی کو جنت میں ڈالنا اور جہنمی کو جہنم میں ڈالنا، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے۔ رحمت ہے اللہ تبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام، جس نام سے تمہارا کام پورا ہو رہا ہے، اس میں 3 نام آئے۔ ایک ہے اللہ، جس کے ساتھ تمام صفات جڑ جاتی، تمام صفات جڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ آپ چلے گئے اور ایک ڈی جی ہے، پولیس کمشنر ہے، پولیس کمشنر ہے، اور اس کا نام جو ہے XYZ کچھ بھی ہے، پون سنگھ ہے، آپ نے وہاں جا کے یہ کہا کہ بھائی پون سنگھ نے کہا یہ میرا کام کر دو، تو وہ کون سوچے گا کون پون سنگھ ہے، مجھے کیا معلوم۔ لیکن اگر آپ نے کہا پولیس کمشنر ہے تو اس کے نام، یعنی وہ صفت آتے ہی جو ہے وہ چونک جائے گا، صفت آتے ہی چونک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صفت رحمان کو لگا دیا کہ یہ صفت ایک ایسی صفت ہے جو تمام کائنات میں یکساں کام کر رہی ہے، کہ اس کے یہ نام جہاں بھی لگ گیا وہاں کام ہو جائے گا، اس لیے کہ سب اس صفت سے مستفید ہو رہے ہیں نا، سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نام رکھے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ رحمان کا معنی بھی ہے رحم کرنے والا، لیکن کیسی رحمت؟ رحمت عامہ، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں، کسی کی کوئی جو ہے اونچی نیچ نہیں، سب کو اس رحمت کا حصہ ملا، کافر کو بھی، مسلم کو بھی، مومن کو بھی، ہر ایک کو ملے گا۔ لیکن رحیم اللہ کا خاص رحمت کا جو حصہ ملنے والا ہے، اور وہ رحمت کا خاص حصہ کیسے ملے گا؟ کامیاب ہونے والے کو انعام کی شکل میں اور ناکام ہونے والے کو سزا کی شکل میں، یہ رحمت ہی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ یہ 3 ناموں کے نام سے تم جو ہے کام کر لو، دیکھو کتنا کام ہو جائے گا۔ اس جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھورا رکھا ہے، جہاں آپ بولتے جاؤ گے کام پورا ہوتا جائے۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا؟ اس اللہ کے نام سے کیا؟ پڑھنے بیٹھا ہے تو پڑھ رہا ہوں، کھانے بیٹھا ہے تو کھا رہا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہے تو جا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہے تو چلا رہا ہوں۔ جو آپ کرو گے نا، جہاں آپ بولو گے بسم اللہ کو، اس کی وجہ سے وہ بسم اللہ کا سینٹنس پورا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نام سے میں چلتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں جو ہے کماتا ہوں، اللہ کے نام سے کسی کو دیتا ہوں۔ جو کچھ بھی آپ اس کے ساتھ لگاؤ گے، ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر جگہ آپ کو جو ہے اللہ کے اس نام کی برکت کا مطلب اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے آپ کے جو ہے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ذات جو خود اپنا وجود رکھتی ہے، جس کا وجود کسی کا محتاج نہیں ہے، اور رحمت والی ذات ہے جو تمام کائنات پہ، تمام مخلوق پہ رحم کرتی ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے خصوصی رحمت کرتی ہے۔ یہ اس نام سے جو ہے میں کام کرتا ہوں، کوئی بھی کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام کام پورے کر دیں گے۔ یہ چھوٹی سی عادت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن چونکہ وہی بات آتی ہے کہ سب کو معلوم ہے، پہلے دن سے، بچپن سے پہلا یہی سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں۔
کوئی نئی نویلٹی چیز دو نا تو وہ کہتے کہ بہت بھاری ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوگا. نہیں، یہی جملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ہر کام کو پورا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أرسلته رحمة للعالمين ومهداة إلى الخلق أجمعين دائما بدوامك ومكررا إلى بقائك تعود بركتها على كل خلق في العالمين ببركة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين ومن في أمته وأممهم والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.